السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑی خبر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج انتہائی ہنگامہ خیز صورتحال رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر سزا معطلی کی اپیلیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف کے پاس پینڈنگ ہیں۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے آج کے روز یعنی 16 اکتوبر کو یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا تھا۔ آج جو انکشاف ہوا ہے، آج جو وجہ سامنے آئی ہے وہ انتہائی حیران کن ہے۔ وہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ کون سی باریک واردات ڈالی گئی ہے۔ آج تحریک انصاف نے بڑی گہما گہمی پیدا کی ہائی کورٹ کے اندر، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسری جانب لڑائی اس وقت شدید بڑھ چکی ہے۔ لڑائی کس معاملے پر ہے؟ سہیل آفریدی اور موجودہ نظام کی لڑائی دن بدن ہر اس معاملے پر بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ آج کا روز انتہائی اہم ہے۔ پشاور ہائی کورٹ سے سہیل آفریدی کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ پھر سہیل آفریدی اڈیالہ میں جو خان سے ہونے والی ملاقات تھی، اس کا کیا بنا ہے، پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، یہ تمام تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ پہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی اپیلوں پر۔ دیکھیں 25 جنوری 2025 کو تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور 25 جنوری 2025 سے لے کر آج 16 اکتوبر ہے، 8 ماہ گزر چکے۔ 8 سے زائد ماہ کے عرصے کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس کیس پر سانپ بنے بیٹھے ہیں۔ وہ اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کرتے۔ اب آج کے روز یہ کیس سماعت کے لیے مقرر تھا، لیکن گزشتہ رات اچانک ہم نے دیکھا کہ کاز لسٹ منسوخ ہو گئی۔ اب کاز لسٹ منسوخ ہونے کی وجہ سامنے نہیں آئی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر ہمیشہ آ جاتا ہے کہ کاز لسٹ آتی ہے، اور اگر وہ کاز لسٹ کینسل ہو تو پھر اوپر کینسلڈ بائی آرڈر لکھا آتا ہے۔ کینسلڈ بائی آرڈر کی آج وجہ معلوم ہوئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی کی قیادت ایک مرتبہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے دھرنا دیا، جس میں عمران خان کی بہنیں علیمہ خان، نورین خان، عظمیٰ خان اور پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ، شوکت بسرا، سلمان صفدر، حسین اخوند زدہ اور ایک بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے جو لائرز تھے، وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی عدالت میں پہنچے، لیکن چونکہ ان کی عدالت کی کاز لسٹ کینسل تھی تو پتہ چلا کہ وہ ہائی کورٹ میں موجود نہیں ہیں۔ پھر وہ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس، وہاں تحریک انصاف نے دھرنا دیا۔ دھرنا اس وجہ سے دیا کہ ہمارا کیس چونکہ آج سماعت کے لیے مقرر تھا، اس پر سماعت کیوں نہیں ہو سکی اور کینسلڈ بائی آرڈر کیوں آیا، اور عدالت نے یعنی کہ ڈوگر نے کیوں اس کیس کی کاز لسٹ منسوخ کی ہے۔ اس کی ایک وجہ جو مجھے نظر آتی ہے، آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سرفراز ڈوگر نے واردات کون سی ڈالی ہے جو آج بے نقاب ہوئی ہے۔ مجھے وجہ یہ نظر آتی ہے کہ کیونکہ توشہ خانہ 2 کیس جس وقت اڈیالہ میں چل رہا ہے، جس کی سماعت ابھی کنکلیوڈ نہیں ہوئی، آج وہاں سلمان اکرم راجہ نے اپنے حتمی دلائل وہ دے رہے ہیں، لیکن اس پر ابھی فیصلہ نہیں آ سکا، اس پر دلائل کنکلیوڈ نہیں ہو سکے۔ ابھی 1-2 روز کا وقت رہتا ہے، ہو سکتا ہے اگلے ہفتے پر یہ معاملہ چلا جائے، ہو سکتا ہے آج ہی ججمنٹ ریزرو ہو جائے توشہ خانہ 2 کیس کی، کیونکہ عمران خان اس وقت صرف ایک کیس میں سزا یافتہ ہیں، اور وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس، جو 17 جنوری 2025 میں احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے سزا سنائی تھی۔ اب وجہ یہ نظر آتی ہے کہ جب تک توشہ خانہ 2 کے اندر خان کو سزا نہیں ہوتی، تب تک القادر ٹرسٹ کیس یہاں پر سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوگا۔ اگر سماعت کے لیے مقرر ہوگا تو اس کے اندر پروسیکیوشن کی جانب سے اتنے ہیلے بہانے عدالت کے سامنے رکھے جائیں گے، اور عدالت بھی ڈوگر کی ہے جو کہ خود اس کیس کے اندر 2 مرتبہ، ایک مرتبہ جسٹس آصف چھٹی پر چلے گئے اور ایک مرتبہ خود ڈوگر چھٹی پر چلا گیا۔ اب جو وجہ سامنے آئی ہے وہ انتہائی حیران کن ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ بتایا گیا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کسی دعوت پر مدعو تھے، کسی دعوت پر جانے کے باعث انہوں نے آج کی جو اپنی عدالت کی کاز لسٹ ہے اسے منسوخ کر دیا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، ایک سابق وزیر اعظم کا کیس ہے جو کہ 8 ماہ سے صرف ضمانت کا مقدمہ ہے، اور 8 ماہ سے ضمانت کے مقدمے پر جسٹس ڈوگر سانپ بنے بیٹھے ہیں، اور آج وجہ یہ سامنے آئی کہ ڈوگر نے ایک دعوت پر جانا تھا، جس کی وجہ سے عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کے مقدمے کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ یہ انتہائی حیران کن ہے۔ پہلے عدالت یہ ڈیسائیڈ تو کر لے کہ اگر عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ عدالتیں چلتی ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ججز کو مراعات دی جاتی ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے اسلام آباد کے پوش سیکٹرز کے اندر
ججز کی فیملیز رہتی ہیں، ان کو بڑی مراعات ملتی ہیں، تو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے جب یہ سارا سسٹم چل رہا ہے تو پھر ججز اپنی ایک دعوت کے پیچھے ایک سابق وزیر اعظم اور ایک سابق خاتون اول کا کیس کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ یہ انتہائی بھونڈی وجہ ہے کہ ڈوگر ایک دعوت پر چلے گئے اور دعوت کی وجہ سے یہ کیس نہیں سنا جا سکا۔ پی ٹی آئی کی آج بڑی زبردست حکمت عملی تھی، وہ آج بڑی تعداد کے اندر پہنچے۔ سلمان صفدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ایک مرتبہ پھر ہائی کورٹ آئیں گے، کیونکہ انہیں بتایا گیا کہ 5 بجے کے قریب سرفراز ڈوگر دعوت سے واپس آئیں گے ہائی کورٹ کے اندر، تو وہاں پر آ کر ان سے آپ تاریخ لے لیں۔ ابھی تحریک انصاف کی قیادت اسلام آباد سے چل جا چکی ہے، ان کو تاریخ نہیں ملی۔ اب چونکہ اڈیالہ کے اندر سماعت جاری ہے، علیمہ خان نے آج میڈیا سے گفتگو بھی کی کہ جب عمران خان کو توشہ خانہ 2 کے اندر سزا سنائی جائے گی تو پھر ہم روزانہ کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے باہر کھڑے رہیں گے، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے باہر دھرنے دیں گے، ہم نئی پٹیشنز اور درخواستیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں دائر کریں گے، ہم اپنا موقف اپنائیں گے کہ خان کے کیسز کو سنا جائے۔ دیکھیں، جنرلائز کیا جائے تو ایک امپورٹنٹ درخواست اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعظم خان کی عدالت میں خان کی پینڈنگ ہے، جس میں پولیس، نیب اور ایف آئی اے کے خلاف خان نے درخواست دی ہے کہ وہ انکوائری نہ کرے۔ اس پر جو گزشتہ مہینے سماعت ہوئی تھی، اس سماعت کے اندر ہائی کورٹ نے پورے پاکستان سے خان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کی تفصیلات کی فراہمی کے حوالے سے لکھا تھا کہ پولیس رپورٹ جمع کروائے، نیب رپورٹ جمع کروائے، ایف آئی اے جمع کروائے اور بتائے کہ عمران خان اس وقت کتنے کیسز کے اندر کنوکٹ ہو چکے ہیں، کتنوں میں سزا معطل ہو چکی ہے، نیب کے پاس، ایف آئی اے کے پاس، پولیس کے پاس کتنے مقدمات ہیں، تاکہ جنرلائز کیا جا سکے کہ عمران خان پر اس وقت کتنے مقدمے ہیں، کتنوں میں سزا ہو چکی ہے، کتنوں میں سزا معطل ہے، کتنے کیسز میں وہ کنوکٹ ہیں۔ تو اوورآل سامنے دیکھا جائے تو 2 ہی کیسز ہیں، توشہ خانہ 2 کیس اور القادر ٹرسٹ کیس۔ القادر میں تو سزا معطل ہونی ہے ہائی کورٹ سے، توشہ خانہ 2 کے اندر سزا سنانے کی تیاریاں ہیں۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی مقدمے کے اندر سزا معطل ہوتی ہے، کیونکہ سارے پولیٹیکل مقدمے ہیں، بھونڈے مقدمات ہیں، پھر دوسرا مقدمہ تیار کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ جو پولیس اور ایف آئی اے نے رپورٹ دینی ہے، وہ رپورٹ کا مقدمہ بھی دوبارہ ہائی کورٹ کے اندر سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکا تاکہ پتہ چل سکے کہ اس کا ٹوٹل کتنے مقدمات ہیں۔ بہرحال یہ صورتحال انتہائی دلچسپ ہے۔ توشہ خانہ 2 کی آج ججمنٹ ریزرو ہو جائے گی، اگر آج ریزرو نہیں ہوتی تو پھر کل اس کیس کا فیصلہ متوقع ہے۔ پھر سہیل آفریدی نے آج پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، عبوری ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کی اور وہ اس وقت اڈیالہ جیل پہنچ رہے ہیں۔ گزشتہ رات انہوں نے ایک مراسلہ جاری کیا وفاقی حکومت کے نام، پنجاب حکومت کے نام، کہ ان کے عمران خان سے ملاقات کرنی دی جائے، اس کے انتظامات کیے جائیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کی جانب سے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آیا، جس کے بعد آج وہ اس وقت اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں۔ دیکھیں، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اور صوبے کے وزیر اعلیٰ کو روزانہ کی بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ اور وفاق کو کام پڑتے ہیں۔ لڑائی بڑھے گی اگر سہیل آفریدی کی خان سے ملاقات نہیں کروانے دی جاتی تو۔ اگر سہیل آفریدی عمران خان سے ملاقات کیے بغیر واپس چلے جاتے ہیں تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ وہ لڑائی بڑھے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ سہیل آفریدی ابھی کہہ رہے تھے کہ ان کی جب سے عمران خان اڈیالہ میں قید ہیں اس وقت سے اب تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی، تو وہ عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دے دیا، نیا وزیر اعلیٰ ہے، تو اس نے اپنی کیبنٹ کے اندر کچھ لوگوں کی اکھاڑ پچھاڑ کرنی ہے، کیبنٹ کے اندر مزید لوگوں کو رکھنا ہے، تو یہ ہمیں لڑائی بڑھتی دکھائی دے رہی ہے اگر حکومت انہیں ملاقات نہیں کرنے دیتی، اور بظاہر لگتا بھی یہی ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند گھنٹوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔